یہ کفار جو ہیں یہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دنیا میں 2.25 ارب انسانوں کی دل کی دھڑکن ہے، جن کے لیے دنیا کے 2.25 ارب انسان یعنی مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جو یہ کیچڑ اچھالنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، اور نہ یہ آخری واقعہ ہوگا۔ یہ واقعات رکیں گے نہیں بلکہ بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 8 کے پہلے پیج کے اوپر ہی آیت آتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو خفیہ دعوت دیتے ہیں۔ زخرف القول القول غرورا، دھوکے کی جو بات ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی زبردستی کرنا چاہتا، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کام کرتے، یعنی وقت کے پیغمبروں کے مخالف کھڑے ہوتے شیاطین یا جن۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو کچھ یہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کو یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی جرت نہیں تھی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے وہ شکر گزاری کی روش کو اختیار کرے، خواہ وہ ناشکری کی روش اختیار کرے، لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی۔ پچھلے 100 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف ان 100 سالوں میں، جو روزانہ کی تقریباً 2 کتابیں بنتی ہیں۔ کسی اور شخصیت کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں کبھی نہیں لکھی گئی۔ 60,000 کتابیں جسٹ 100 ایئرز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، جتنا وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو ٹارگٹ کر کے، اتنا تیزی سے اسلام پھیلتا ہے۔ اور پچھلے 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام یورپ اور امریکہ میں پھیلا ہے، پچھلے 1300 سال میں اتنا نہیں پھیلا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے، دنیا کی آپ سپر پاور ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو جنگی اقدام قرار دے کے آپ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیں۔ جب یہ حیثیت نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں تو کبھی نہیں میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے کوئی مطالبہ کروں، مظاہرہ کروں، احتجاج کروں، یہ کیا چیز ہے؟ میں یا استدلال کروں گا یا میرے پاس طاقت ہوگی طبیعت درست کروں گا، دونوں ہی راستے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یعنی کیا آپ اس وقت فرانس پر حملہ کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں؟ آپ تو اپنے قریب یہ بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے اندر یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہی رویہ درست ہے جو قرآن مجید نے ہمیں مکی زندگی میں سکھایا کہ صبر کرو اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو، دوسرے کی غلطی واضح کرو، تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرو، اور تفہیم اور تبیین کا طریقہ اختیار کرنے سے لوگوں کے دل کھلتے ہیں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد گرد و پیش کے لوگوں کی خود اس شخص کا یا اس طرح کے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہے جو دلوں کے اندر راستہ نکالتا ہے۔
اور ایک قوم کو عظمت اور شوکت عطا کرتا ہے. آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے برتری کے لیے، وہ آپ کا اخلاقی وجود ہے. تو اخلاقی وجود کو آپ اگر نیچے کر لیں گے تو لوگ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں.